ہے جس کے لیے میں آپ کو یہ آج ایک بہت بڑا میٹیریل لے کے بیٹھا ہوں. ایک واقعہ اور سناؤں. حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف جب گھر میں داخل ہوتے تو تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جب گھر میں داخل ہوتے تو تمام کونوں میں کیا پڑھتے؟ آیت الکرسی پڑھتے. آیت الکرسی پڑھتے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کیوں پڑھتے؟ اب اس کی دو روایتیں ہیں. استنباط جو میں کر رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ پڑھتے اور چارے کونوں کی طرف توجہ کر لیتے، پھونک مارتے، اور ایک یہ ہے کہ چاروں کونوں میں ایک ایک بار آیت الکرسی پڑھتے. انہیں علم تھا کہ اللہ نے جو مجھے دولت اور بخت دی ہے، اگر اس کی حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی کے ذریعے ہوگی، اور اس کو بچانا ہے تو آیت الکرسی کے ذریعے ہوگا. اور اللہ نے انہیں دولت کتنی دی تھی؟ ذرا اب توجہ سے سنیے گا. اللہ پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بے نیازی اور استغنا نے تجارت کی طرف مائل کر دیا. انہوں نے اس قدر ترقی عظیم و شان دولت کے مالک ہوئے کہ ایک دفعہ تجارتی قافلہ مدینہ آیا تو اس میں 700 اونٹ پر صرف گندم، آٹا اور دوسری چیزیں تھیں. پورے مدینہ میں غل مچ گیا، شور مچ گیا. 700 اونٹ. حضرت عائشہ نے سنا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت عبد الرحمن کے جنت کے بارے میں. تو حضرت عبد الرحمن کو اطلاع ہوئی تو ام المومنین کے پاس جا کے عرض کیا گواہ رہیں پورا قافلہ ما سامان اسباب بلکہ اونٹ اور کچاوا تک ساحِ راہ خدا میں وقف کر دیا. کسی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ان کی دولت کا راز پوچھا کہ آپ کی دولت کا راز کیا ہے؟ کہا کہ مال کا نقص بتاتا ہوں. 1 مال کو روکتا نہیں ہوں. 2 اور تیسرا تھوڑے منافع مال کو بیچ دیتا ہوں. اور چوتھا نقد لیتا ہوں، نقد دیتا ہوں. یہ راز ہے. ایک دفعہ ان کے پاس قافلہ آیا تو ایک بہت بڑا 700-800 اونٹوں کا قافلہ تھا. مدینہ کے تاجروں نے کہا ہاں جی شام سے قافلہ آیا، کیا مانگتے ہیں؟ اس نے کہا یہ قافلے کا میں نے اس مال پہ لیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ نے کس ریٹ پہ لیا ہے، اب بولیں کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ اونٹوں کی جو رسیاں ہیں یہ مجھے منافع میں دے دو، باقی سب کچھ لے جاؤ. وہ اونٹوں کی رسیاں کئی ہزار دینار میں بکی. اچھا آگے سنیں. اور ان کی دولت کس قدر تھی اور فیاضی کا عالم کیا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کے اوپر خرچ کرتے رہتے تھے اور صدقہ کرتے رہتے تھے. اور ایک دفعہ اپنا نصف مال خرچ کیا، 2 دفعہ 40 ہزار دینار وقف کیے. اب میں نے دینار کی موجودہ قیمت سونے کا ہوتا ہے اور کتنے ماشے کا ہے؟ 374 ملی گرام کا ہے. 4 گرام اور 374 ملی گرام 4.5 ماشے کا ہوتا ہے. ماشیوں کے اعتبار سے سونے کا دینار موجودہ قیمت 1 ارب 36 کروڑ 40 لاکھ ہے. ایک وقت میں انہوں نے جو خرچ کیا، ان کے پاس مال کتنا تھا بولے؟ وہ تو ایک وقت میں خرچ کیا. ایک دفعہ جہاد کے لیے 500 گھوڑے اور موجودہ قیمت 25 کروڑ ہے. اور یہ گھوڑے پیر پگاڑا والے نہیں. ہاں اب بھی آپ کے ریس کورس میں اتنے مہنگے گھوڑے ہیں کہ ایک ایک گھوڑا آپ کی کسی قیمتی گاڑی سے مہنگا ہے. یہ وہ گھوڑے ہیں جو سادہ 1,00,000-1.5 روپے کا جو گھوڑا ہے اس قیمت سے 25 کروڑ ہے. اور ایک دفعہ 500 اونٹ اور موجودہ قیمت 7 کروڑ 50 لاکھ کی ہے. انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا. آیت الکرسی اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ پھونکتے تھے.
مال مل جانے کے بعد غور سے سمجھیے گا میری بات کو، مال مل جانے کے بعد مزاج میں یہ نہیں تھا کہ اب اتنا مال ہے، انہیں پتا تھا کہ چرانے والے خفیہ چور میری عزت کو، میرے مال کو، میرے وقار کو، میرے عہدے کو، میرے تخت کو، میرے بخت کو، میری راحت کو، میرے سکون کو، میری شہرت کو اور میری برکت عافیت کو وہ لوٹ سکتے ہیں، کبھی نظر بد سے، کبھی جناتی نظر سے، کبھی انسانی نظر سے، کبھی حسد سے، کبھی جادو سے، اور کبھی ایسے اوچھے واروں سے جو مجھے سمجھ نہ آئے پر میں لٹ جاتا ہوں۔ اس لیے جب گھر تشریف لاتے تھے تو ہر کونے پہ کیا پڑھتے تھے؟ آیت الکرسی۔ اور مال کا حال یہ تھا، آگے سنیں، عام خیرات و صدقات کا یہ حال تھا کہ ایک ہی دن میں 30 غلام، اور موجودہ قیمت 12,37,236 روپے ہیں، آزاد کیے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی ایک زمین 40,000 دینار کی حضرت عثمان کے ہاتھوں فروخت کی، اور وہ پیسہ سارا راہ خدا میں لٹا دیا۔ اور اس دور کا دینار جو سونے کا موجودہ حساب کریں تو 1,36,40,00,000 بنتا ہے۔ اتنا مال، اتنا مال، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور ایک دفعہ 1,000 گھوڑے دے دیے، اور جب فوت ہوئے تو ان کے پاس 50,000 دینار، موجودہ قیمت 1,70,50,00,000، اور 1,000 گھوڑے، موجودہ قیمت 50 کروڑ سے زیادہ راہ خدا میں وقف کیے۔ اور بدر میں جب صحابہ شریک ہوتے تھے اس وقت تک زندہ موجود تھے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار دیے، اور 400 دینار آج کے دور میں 1,36,40,000 تھے۔ اور اگر کم از کم عربی نسل کے ایک گھوڑے کی قیمت 5 لاکھ بھی لگائی جائے تو اس اعتبار سے 1,000 گھوڑوں کی قیمت 50 کروڑ بنتی ہے۔ اتنا بڑا مالدار دنیا میں ہے، کم ہیں اب ہیں، لیکن کوئی مالدار ایسا بتا دیں جس کا مال رہا ہو۔ لیکن میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، آپ کو علم ہے آج بھی حضرت عثمان کا بینک اکاؤنٹ ہے سعودیہ میں، ہاں، اور وہ سود سے فری بینک اکاؤنٹ ہے۔ ان کا جو ورثہ، ان کی جو پراپرٹی آج بھی مخلوق خدا کے لیے فیض عام ہے۔ اور مجھے 1 ارب ملا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت کا میں نے سنا تھا، ان کی نسل ہے؟ کہ اللہ ہاں ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ ان کا گسیم کی طرف ہے۔ گسیم ایک جگہ ہے، گسیم میں بہت زیادہ۔ میں نے کہا ان کی نسل کا حال؟ کہا ایک سے بڑھ کے مالدار، 14 صدیاں ہو گئی ہیں، 14 صدیاں۔ سخاوت اور آیت الکرسی، غور سے سمجھیے گا۔